انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انتہائی عزت مآب خواتین، ذی الحج کے ایام شروع ہیں اور حج اور عید الاضحیٰ یہ قریب ہے، اور سارے مسلمان جو مسلمان عزم کر رہے ہیں حج کا وہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت حرمین میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے مسلمان وہ عید الاضحیٰ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لہذا آج کے جمعے میں ہم عید الاضحیٰ کے دن کی جانے والی سب سے بڑی سنت، ادا کی جانے والی سنت ابراہیم یعنی قربانی کے حوالے سے اس کے جو مسائل ہیں اور اس کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث میں رہنمائی ملتی ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے واضح طور پر اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ان کو اللہ نے تمہارے لیے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ فِيهَا خَيْر، جس میں بھلائی ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافٍ، تو جب کھڑے کھڑے تم انہیں ذبح کرنا یعنی نحر کرنا چاہو تو ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، اور جب یہ پہلو کے بل گر جائیں، جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اور اس کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند بھی ہے اور مانگتا بھی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ اسی لیے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کی زندگی کا مقصد اور اہل ایمان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین اور ان کی عبادات اور قربانیوں کے لیے جو واضح ہدف ہے وہ اہل ایمان کے سامنے رکھتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا یعنی میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے۔ لہذا مسلمان کی زندگی کی ڈائریکشن، مسلمان کی زندگی کی سمت، مسلمان کی زندگی کا واحد ہدف وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن پاک کی آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے باشگاف الفاظ میں کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا رخ اس ذات کی طرف ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا۔ تو مسلمان بالکل یکسو ہوتا ہے، مسلمان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، مسلمان کوئی بھی دین کا کام کسی اور مقصد کے لیے نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے جو شعائر مقرر کیے ہیں اور دین کے جو احکامات مقرر کیے ہیں ان کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے تو اس حج کے بے شمار دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے بے شمار دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نماز پڑھنے کے بے شمار دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص وضو کرتا ہے تو اس وضو کرنے کے بہت سارے صحت کے اور طبی فوائد ہو سکتے ہیں، دنیاوی فوائد ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر کام نیکی کا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ دین کا کوئی اور کام ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو، چاہے وہ والدین کی خدمت ہو، چاہے وہ بیوی بچوں کی دیکھ بھال ہو۔ اب یہ خالصتاً دنیاوی کام ہے، لیکن مسلمان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یہ سارے کام
وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی طرح سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو جو تاکید فرمائی، تو وہ چند روایات بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعة فلم يزحف فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ عید کے دن ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی اس کا پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تھی، لیکن اس نے اس عظیم الشان سنت کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا ان نصلي، عید کے دن کی ابتدا ہم نماز پڑھ کر کرتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں، فننحر، اور ہم قربانی کرتے ہیں۔ یعنی پہلے نماز پڑھنی ہے عید کے دن، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسرا کام قربانی کے کرنا ہے۔ من فعلہ، جس نے اسی ترتیب سے یہ کام کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہماری سنت، ہماری پیروی، ہمارے راستے کو ٹھیک طریقے سے اپنا لیا۔ ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، اور جس نے جلدی کی اور عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی اور جانور ذبح کر لیا، تو پھر وہ گوشت ہے جو وہ اپنے گھر والوں کو پیش کرتا ہے۔ لیس من نسک فی شیء، اور قربانی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قربانی گوشت کا نام نہیں ہے، قربانی خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اس طریقے پر عمل کرنے کا نام ہے جو آپ علیہ السلام نے مقرر کیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اور کسی نے نماز سے پہلے اگر جانور ذبح کر لیا، جانور ذبح ہو جائے گا، خون بہہ جائے گا، گوشت مل جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے۔ قربانی کے عمل کے لیے کوئی 1 2 4 حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں 10 سال قربانی کی، آپ کی موجودگی میں ہزاروں صحابہ کرام نے قربانی کی، اور پھر درجہ بدرجہ ہر دور میں اور امت کے ہر حصے میں یہ قربانی کا عمل ہوتا رہا ہے۔ لہذا یہ بالکل بالاجماع ثابت ہے اور اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جو چاروں فقہاء ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان میں سے 3 اسے سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، اور چوتھے یعنی امام ابو حنیفہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ البتہ اس کے لیے مقیم کی شرط ہے، مسافر پر یہ واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی کی استطاعت کیا ہے، قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، یا 7.5 تولہ سونا تو موجود نہ ہو لیکن کچھ سونا موجود ہو، کچھ چاندی موجود ہو، اور کچھ ضرورت سے زیادہ رقم موجود ہو، اور ان سب کی مجموعی مقدار یعنی سونا، چاندی اور پیسے، ان سب کی مجموعی مقدار 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو،
تو اس پر قربانی واجب ہے اور اس کو قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں وہ بچ سکتا ہے، یعنی وہ اس سے یعنی استطاعت کی شرط سے نکل سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ نصاب تو موجود ہو لیکن اس کے اندر قربانی کے جانور نہ آتا ہو۔ مثلا 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے یہ 80-90 ہزار روپے بنتے ہیں کم و بیش۔ اگر اس میں قربانی کے جانور نہ آئے یا اسے کوئی حصہ دستیاب نہ ہو تو پھر اس کی جو استطاعت ہے وہ ساقط ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں اس کا حصہ آ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کا جو مال ہے اسے 1 سال آپ کے پاس رہنا ضروری ہے، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہو جو 7.5 تولے سونے سے یا 52.5 تولے چاندی سے یا اس کے برابر مال سے زیادہ آپ کے پاس مال ہو اور آپ کے پاس 1 سال سے بچت پڑا ہوا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ بلکہ ایام نحر میں 10 ذی الحج 11-12 یہ جو عید کے 3 دن ہیں اس میں آپ صاحب نصاب ہیں، چاہے سارا سال نہیں رہے، لیکن ان دونوں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے سال کی شرط نہیں۔ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مثالی اور آئیڈیل یہ ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، دوندہ جانور ہو، اس کے 2 دانت آئے ہوئے ہوں، لیکن اگر دستیاب نہ ہو تو پھر 1 سال کا جو دمبا ہے یا 1 سال کا جو بکرا ہے اس پر بھی قربانی یہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ وہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی ایک آنکھ خراب ہو تو وہ کانا ہوگا، اندھا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اسے کوئی مستقل بیماری نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر مریل نظر آئے۔ تو یہ 4 چیزیں کہ کانا اور اندھا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چھوٹی موٹی کوئی عیب یا کوئی چیز ہے تو وہ معاف ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو دیکھیں، یعنی اس کی کانوں میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی آنکھ میں بھی عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ سینگوں والا جانور ہے اور ایک پورا سینگ غائب ہے تو پھر یہ عیب ہے اور اس طرح اس کا یعنی قربانی، لیکن سینگ کا کوئی حصہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے حوالے سے اچھا یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود ذبح کرے اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہے، قبلہ رو اس کو لٹائے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ لیکن اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ سے کوئی اور ذبح کر سکتا ہے، قصائی بھی کر سکتا ہے، اور کوئی اور فرد بھی جسے وہ اپنا وکیل بنا لے تو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ درکار ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے جانور کی گردن پر چھری پھیر دی تو قربانی ہو گئی، خون کا قطرہ زمین پر گر گیا، قربانی ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اتنا ہی مقصود ہے۔ اس کے بعد اس کا گوشت یہ اضافی چیز ہے، لوگوں نے اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ یہ اس طرح تقسیم ہوگا اور اتنے حصے ہوں گے اور یہ اور وہ، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں۔ آپ نے جانور کے گردن پر چھری پھیر دی، آپ کی قربانی ہوگی۔ اب وہ گوشت سارا کے سارا آپ خود کھائیں، سارا تقسیم کر دیں، وہیں چھوڑ دیں، اس کا قربانی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی ہو گئی آپ کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چونکہ فرمایا فَقُولُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور قانع کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ قانع کون ہے؟ قانع وہ ہے کہ جو ضرورت مند تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سفید پوش آدمی ہے جس نے قربانی نہیں کی لیکن ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نمبر پہلے رکھا ہے کہ اس کو کھلاؤ، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا معتر، جو مانگنے والا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ تو اس سے قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ 3 مدات بیان کر دیے گئے ہیں تو ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم کرو جو کہ سفید پوش ہیں، پڑوسی ہیں، قریب ہیں، جاننے والے ہیں، اور ایک حصہ مانگنے والوں میں بھی تقسیم کر دو۔ لیکن بہرحال یہ اضافی چیز ہے، بعد کی چیز ہے، اس کا نفس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی کے اس پورے عمل پر سیکولر لابی بہت اعتراضات کرتی ہے۔ ہر سال جب قربانی آتی ہے تو سیکولر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، اربوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے خون کی، لہذا اس پیسے کو کسی پروڈکٹیو کام پہ لگاؤ، اس پیسے کے ذریعے ہسپتال کھول لو، اس پیسے کے ذریعے مریض کا علاج کر لو، اس پیسے کے ذریعے واٹر کولر لگا دو، لوگوں کو پانی پلاؤ۔ یہ دراصل دین کے شعائر کو نہ سمجھنا اور دین کی بنیادی روح سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو قربانی کے موقع پر واٹر کولر یاد آ جاتا ہے، جنہیں قربانی کے موقع پر ہسپتال یاد آ جاتا ہے، شادی کے موقع پر یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہوئے خرافات کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، لیکن ہسپتال یاد نہیں آتا کہ یہ پیسے ہسپتال میں لگا دو، یہ پیسے مریض پہ لگا دو، یہ پیسے واٹر کولر پر لگا دو۔ اپنے لیے آئی فون خریدیں گے تو آئی فون 14 اور پلس پر چلے جائیں گے 5-5 لاکھ کا، اس وقت انہیں ہسپتال یاد نہیں آئے گا، اس وقت انہیں مریض یاد نہیں آئے گا، اس وقت واٹر کولر یاد نہیں آئے گا۔ اور حج کے لیے کوئی جائے گا تو کہیں گے وقت ضائع کر رہا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے، عمرے کے لیے جائیں گے تو کہیں گے وقت ضائع کر رہا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے، قربانی کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں وقت ضائع کر رہا ہے، پیسے ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ ان کی مینٹلٹی ہے، یہ ان کی دماغی حالت ہے، انہیں شریعت کا ہر حکم برا لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باقی سارے خرافات ان کے لیے جائز ہیں، اور سارے خرافات میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ سارے خرافات کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا قربانی یہ شعائر میں سے ہے، قربانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ سنت ابراہیم ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ لہذا اس سنت کو چھوڑنا اور استطاعت کے ہوتے ہوئے چھوڑنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بے اعتنائی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اسے منہ موڑنا ہے۔ لہذا مسلمان وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت ہوگی تو وہ لازماً یہ قربانی کرے گا۔ اچھا، اب اگر اس قربانی کا ایک اور اینگل دیکھیں تو اس میں غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک سبب رکھ دیا ہے۔ دیکھیں، قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ ایک کسان پالتا ہے نا، ایک غریب آدمی پالتا ہے اور سال بھر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو جب وہ بیچتا ہے تو اسے منافع ہوتا ہے۔ قربانی ذبح کون کرتا ہے؟ قصائی کرتا ہے۔ قصائی کے پاس کسی نے پجیرو جیپ دیکھی ہے؟ قصائی کے پاس کسی نے V8 دیکھی ہے؟ وہ بھی بیچارہ اس معاشرے کا مفلوق الحال، اگرچہ یہ 3 دن وہ VIP ہوتا ہے اور کسی کو ٹائم نہیں دیتا، لیکن یہ 3 دن ہی تو اس کے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ غریب آدمی اس سے کماتا ہے۔ اس کی کھال کون خریدتا ہے اور کون اس کے ذریعے صنعت میں اور حرفت میں کام کرتا ہے؟ اس کا گوشت کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس جاتا ہے۔ لہذا اس پوری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں بھی یہ جو قربانی کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافع پہنچاتا ہے، ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے
کہ جو بے فائدہ ہے، بے ثمر ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔